ایک چھوٹے سے شہر میں صبا نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ صبا کو پرانی چیزیں جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن وہ ایک پرانی دکان میں گئی جو پرانی اور نایاب چیزوں سے بھری پڑی تھی۔ دکان کے کونے میں اسے ایک خوبصورت لیکن پرانا آئینہ نظر آیا۔ آئینے کا فریم پرانا اور سیاہ تھا جس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ دکان کے مالک نے اسے یہ بتایا کہ یہ آئینہ بہت قدیم ہے لیکن یہ اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ صبا کو آئینہ اتنا پسند آیا کہ اس نے فوراً خرید لیا اور اپنے گھر لے آئی۔ اس رات جب صبا آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سلجھا رہی تھی، اس نے آئینے میں اپنے پیچھے ایک دھندلا سا سایہ دیکھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ شاید اس کی نظر کا دھوکہ ہے، لیکن جب وہ مڑی تو اس کے پیچھے کچھ نہ تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن اس نے نظر انداز کیا۔ اگلی چند راتوں میں صبا نے وہ سایہ بار بار دیکھا۔ ہر بار وہ آئینے میں جھانکتی، سایہ اور بھی واضح نظر آتا۔ وہ ایک انسانی شکل کا سایہ تھا جو جیسے اس کے قریب آ رہا ہو۔ صبا کو اب رات میں سونے سے ڈر لگنے لگ گیا۔ آئینے کی موجودگی نے اس کے گھر کو عجیب خوفناک منظر میں بدل دیا۔ صبا کے خوف نے اسے مجبور کیا کہ وہ اس آئینے کی حقیقت جاننے کی کوشش کرے۔ اس نے دکان کے پرانے مالک سے پوچھ گچھ شروع کی، لیکن وہ کچھ نہ جانتا تھا۔ پھر اس نے شہر کی لیبارٹری کا رخ کیا، جہاں اسے ایک پرانی کتاب ملی جس میں آئینے کا ذکر تھا۔ کتاب میں لکھا تھا، یہ آئینہ ایک بدروح کی قید خانہ ہے جسے ایک جادوگرنی نے کئی 100 سال پہلے بند کیا تھا۔ جیسے جیسے صبا نے آئینے کی حقیقت جانی، ویسے ویسے اس کی حالت بگڑتی گئی۔ اسے خواب میں بھی وہ آئینہ دکھنے لگ گیا اور اب وہ آئینے میں دیکھنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ آئینہ جیسے اس کی زندگی پر قبضہ کر رہا ہو۔ اس کی نیندیں اڑ گئی اور وہ آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑی رہتی، جیسے وہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ ایک رات صبا آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، سایہ آئینے سے باہر نکلا۔ وہ اب ایک سایہ نہیں تھا بلکہ ایک وہ خوفناک شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ صبا کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگی، لیکن اس کو کوئی بچانے نہ آیا۔ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اب تم میرے قبضے میں ہو۔ اگلی صبح صبا کے دوست اس کے گھر آئے۔ صبا کہیں نظر نہ آئی، صرف وہ آئینہ تھا جس کے سامنے ایک کاغذ پر لکھا تھا، وہ میری ہو چکی ہے۔ آئینے میں صبا کا چہرہ نظر آ رہا تھا جو اب ہمیشہ کے لیے اس بدروح کی قید میں تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کبھی کبھی ماضی کی چیزیں اپنے ساتھ ایسی خوفناک کہانیاں لے آتی ہیں جنہیں ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صبا نے ایک خوبصورت آئینہ تو خرید لیا، لیکن اس کے ساتھ ایک لعنت بھی لے آئی جو اس کی زندگی کا خاتمہ بن گئی۔